دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمیشن ایسا کچھ کر پائے گا. ایک بہت ہی کمزور کمیشن ہے. میں اس کو فیض بچاؤ کمیشن کہتا ہوں. یہ انکوائری کمیشن نہیں ہے, یہ فیض بچاؤ کمیشن ہے. یہ جنرل فیض کو بچانے کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے, یہ ان کو پکڑنے یا پھنسانے کے لیے کمیشن نہیں بنایا گیا. یہ ایک کمزور کمیشن ہے. اس کی کیا ضرورت ہے یہ جنرل فیض کو, جنرل باجوہ کو, عمران خان کو, ثاقب نثار کو بلائے گا؟ یہ بیچارے 60 دن ایسے اس سے گزار دیں گے, اس کے بعد ایک مبہم سی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں گے, پھر قاضی صاحب کہیں گے مجھے یہ رپورٹ قابل قبول نہیں ہے, پھر اور آگے چلتا جائے گا. اصل مسئلہ تو قاضی صاحب کے 13 مہینے گزارنے ہیں. 13 مہینوں میں سے 2 مہینے گزر گئے, باقی رہ گئے 11 مہینے. 11 مہینے سے 2 مہینے کمیشن اور لے جائے گا, باقی رہ گئے 9 مہینے. 9 مہینوں میں آگے چھٹیاں آ جائیں گی 3 مہینے, باقی رہ گئے 6 مہینے. ایسے ہی گزارنے ہیں. مجھے نہیں لگتا. دیکھیں جنرل فیض آباد دھرنے کا سب سے بڑا بینیفیشری عمران خان ہے, جس کا اقتدار آیا فیض آباد دھرنے کے نتیجے میں. فیض آباد دھرنا کرایا جنرل فیض نے, جنرل باجوہ نے, اور اس کی سہولت کاری کر رہے تھے ثاقب نثار صاحب. تو ان لوگوں کو کون, ان کو تو دیکھیں اگر ان کو سزائیں دی جا سکتی ہوتی تو قاضی فائز عیسیٰ خود نہ دے دیتے, انہیں کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سہار عالم کا بیان الفی موجود تھا, نوٹس ہی جاری کر دیتے. میں تو آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں ان کو نوٹس کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی, اور ٹاپ سٹی کی درخواست پہ ان کا نام نہیں ہے جج میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنرل فیض کا احتساب یہ ملک کرنے کی یا ریاست کرنے کے موڈ میں ہے. جنرل فیض کا کوئی احتساب نہیں ہونے جا رہا, لہٰذا مجھے اس انکوائری کمیشن سے بھی کوئی رپورٹ کوئی اتنی زیادہ امید نہیں ہے. مطلب صاحب آج شیخ رشید بھی پیش ہوئے اسی نظر ثانی درخواست میں فیض آباد دھرنا کی, اور ان کی جو نظر ثانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج بھی کر دی گئی ان کی درخواست. تو اور کچھ ایک جو بڑا اہم کمنٹ جو آیا جسٹس اطہر مین اللہ کی جانب سے, مزمل صاحب, انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کا نام جو ہے وہ ISI کی رپورٹ میں شامل تھا, تو شیخ رشید خود پارلیمنٹیرین تھے, تو انہوں نے ISI کے خلاف تحقیقات کیوں نہیں کی؟ تو مزمل صاحب اس کا مطلب ہے پارلیمنٹیرین بھی بے بس ہیں, سارے ہی بے بس ہیں. اور اٹارنی پارلیمنٹیرین جنرل نے جواب نہیں دینے دیا مزمل صاحب, نہ شیخ رشید کو نہ ہی ان کے وکیل کو, اور انہوں نے انکوائری کمیشن کی نوٹیفکیشن پیش کر دیا عدالت میں. شیخ رشید تو ویسے ہی سطرے بترے گئے ہیں چلے کے بعد, ان کے ہوش سلامت نہیں ہے. ان کا دل کہیں ہے, ان کا دماغ کہیں ہے. دل ان کا کرتا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہوں, دماغ ان کا کہتا ہے کٹ بڑی پڑے گی, چپیڑیں بڑی پڑیں گی, لہذا چھوڑ دوں. دیکھیں آج کل آپ نے ایک اور نوٹ کیا ہوگا, آج کل نا تحریک انصاف کے جو اوورسیز لوگ ہیں, جو ان کے یوٹیوبر ملک سے باہر ہیں, وہ آج جی کل جی پھر جنرل عاصم منیر کے خلاف اور ایک عجیب سا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی فوج میں بغاوت ہو گئی ہے, اتنے جرنیل ایک طرف ہو گئے ہیں, اتنے جرنیل ایک طرف ہو گئے ہیں, فلاں جرنیل نے چیف کے خلاف بغاوت کر دی, چیف بھاگ گیا, عمران خان کو بچانے کے لیے جہاز آ گیا, اس کو شہباز شریف کو تھپڑ پڑ گئے. مطلب ایک ماحول بنائے رکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں عمران خان نے کل چھٹ جانا ہے اور سارا کچھ ہو جانا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ تو درست ہے کہ فیض آباد دھرنا کے اس میں جنرل فیض کا احتساب نہیں ہو سکتا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان کو معافی نہیں مل سکتی. اور آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جب شاہ محمود قریشی کی درخواست سے ضمانت مسترد کی ہے, تو انہوں نے ساتھ یہ ہدایات دی ہیں کہ سائفر کا جو ٹرائل ہے وہ 4 ہفتے میں مکمل کیا جائے. اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈبل بینچ نے جو ہے وہ سائفر کا ٹرائل معطل کیا ہوا ہے. اب ایک سنگل بینچ کہہ رہا ہے ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کریں, اور ایک ڈبل بینچ نے ٹرائل معطل کیا ہوا ہے. میں تو ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ ٹرائل کو معطل کرنا ملزم کی سہولت کاری ہے اور انصاف کا گلا گھونٹنا ہے. کسی بھی سٹیج پر آپ کو ٹرائل معطل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ٹرائل کی کارروائی کو چلتے رہنے دینا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اب ٹرائل بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا, اور سائفر کی سزا ہمیں اگلے 40 دن میں آ جائے گی, وہ اب زیادہ دیر رک نہیں سکتی. مطلب صاحب اس میں سزائے موت ہوگی یا پھر کچھ سالوں کی سزا ہوگی, توقع کیا ہے؟ مجھے عمر قید لگتی ہے کہ اس میں عمر قید ہوگی. عمران خان عمر کو اور اس میں عمر قید کی سزا ہو جائے گی دونوں کو. اور جو لوگ کہہ رہے تھے نا جی شاہ محمود باہر آ رہے ہیں, شاہ محمود کی بات ہو گئی ہے, شاہ محمود چل رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں آج درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے, اور مجھے لگتا ہے دونوں کو عمر قید کی سزا ہو جائے گی. اس میں کسی کو کوئی معافی نہیں ہے.
تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا اور عمران خان کو اس میں عمر قید کی سزا ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.